قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو جنات کا علاج کرنے والا معالج مریض کے بارے میں کس حد تک جان سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس بارے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عامل ہے، معالج ہے، راقی ہے، جادو جنات کا علاج کرنے والا ہے، اس نے جو بھی بتانا ہے مریض کو وہ اپنے سمجھ کے مطابق بتانا ہے، جو اس کو تشخیص میں محسوس ہوا، جو اس کو تشخیص میں نظر آئے، جو اس کو تشخیص میں ظاہر ہوا ہے، وہ اس نے بتا دینا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مریض جو ہیں وہ معالج سے، راقی سے، عامل سے جو ہے وہ بہت ساری توقعات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہے، اس نے ہمارے بارے میں کیا غیب کی خبر جان رکھی ہے، یا کون سی غیب کی خبر یہ جان سکتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر مریض جو ہیں وہ گمراہی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات اس سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ معالج خود نہیں جانتا ہوتا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے آپ چیک اپ کرواتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ جس بیماری کا ٹیسٹ کرتا ہے اس بیماری کے ٹیسٹ کے مطابق جو تشخیص ظاہر ہوگی وہ بتا دے گا، وہ اس بیماری کے بارے میں بتائے گا، وہ اس کی سمٹمز کے بارے میں بتا دے گا کہ یہ سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ٹیسٹ دیکھتا ہے، وہ ٹیسٹ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کے ٹیسٹ میں یہ چیز پوزیٹیو ہے تو آپ کو یہ سمٹمز ہو سکتی ہیں۔ اب سمٹمز مریض چاہے نہ بتائے، علامات مریض نہ بتائے، لیکن معالج اس کو بتا دے گا کہ تمہیں یہ علامات ہو سکتی کیونکہ تمہارے ٹیسٹ میں یہ آئی۔ اسی طرح معالج اور راقی جو ہے، جو علاج کرنے والا، جادو جنات کا علاج کرنے والا ہے، وہ بھی اسی چیز کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ ایک چیز آپ کو چیک کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں، جنات ہے یا نہیں۔ اور جیسے کہ ہم ہیں ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں اس کو، اس کا جو ہے وہ مطلب تشخیص کرتے ہیں اس کو جادو ہے، جنات ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اب جادو کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے سحر تفریق لگا لیں۔ جی، اب مریض کو تشخیص ہوتی ہے سحر تفریق، تو وہ ایک علامت بتاتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو باقی 6-7 علامات بھی ہوں گی۔ اب اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو یہ بھی محسوس ہوتا ہوگا، یا یہ بھی۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو کیسے پتا؟ ارے بھائی پہلی تم نے علامت بتا دی تو پتہ چل گیا، جس کو پہلی ہوگی اس کو 5 یہ بھی ہوں گی۔ بالکل، اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر، جیسے ایک ڈاکٹر کو ایک علامت سے یا ایک ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ علامات ہوں گی، ویسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ معالج کو، عامل کو، راقی کو جو ہے وہ غیب کا علم پتہ ہے، یا اس نے ایسی باتیں جان لی ہماری؟ خود کمزور ہو گئے ہیں ہم، خود کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی جادوگر ہے، کوئی عامل ہے، کوئی روحانی علاج کرنے والا ہے، وہ ایک لمٹ تک آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں، مگر وہ جو جنات کی مدد لیتے ہیں، جو شرعی طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں غیب کی باتیں نہیں جان سکتے۔ بالکل۔ ہاں، جو جنات سے مدد لیتے ہیں وہ آپ کے شیطان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہمزاد سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی باتوں کے بارے میں آپ کے ہمزاد سے اپنے جنات اور شیاطین کے ذریعے سے پوچھ کر بول سکتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے گزری ہوئی باتیں یا جو آپ جانتے ہو بس۔ ہاں، وہی باتیں، آنے والی نہیں، بالکل، گزری ہوئی باتیں جو آپ کے دل میں ہے وہ باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ابن سیاد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گزرا تھا، جی، اور اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح دل کی باتوں کے بارے میں بتا دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعین ہے، اور اس طرح کی لمبا واقعہ ہے۔ ہمارا ٹاپک جو ہے میں اس پر آتا ہوں کہ کوئی بھی جادوگر ہے وہ تو جنات کی مدد سے بتا سکتا ہے، لیکن شرعی معالج جو قرآن و حدیث سے علاج کرنے والا ہے، یا دعویٰ ہے کہ قرآن سے علاج کرتا ہے، جنات سے مدد نہیں لیتا، وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اور جنات کے بارے میں بھی سن لیں، ہر جن آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، سب سے زیادہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟
جنات کی کہیں حاضری ہو جائے تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوتے میری کوئی گال نہ داستے اچھا وہ بھی جن جو ہے نا کہیں آیا ہو تو وہ بھی چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے, ہاں تو بول پھر تجھے بتاتا ہوں. کیا بات ہے یار, کیوں اتنا اپنے اوپر سوار کر لیا ہے اس کو؟ اس کی لمٹ ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر لو, اندر یہ داخل نہیں ہو سکتا, اتنی طاقت ہے اس کے اندر. اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور بلا وجہ کے جو ہم نے خوف پالے ہوئے ہیں, جن یہ کر دے گا, جادو یہ کر دے گا, وہ عامل معالج ہے, وہ یہ کر دے گا, وہ جانتا ہے, اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ ان سے نکلے پائیں. معالج ٹھیک ہے, وہ علاج کرتا ہے, علاج کی فیلڈ میں ممکن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہارت اور درجہ دیا ہو اور علاج میں بہت زیادہ قابل ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہو, ممکن ہے. لیکن یہ کہ وہ علاج بہت اچھا کرتا ہے, بہت بڑا معالج ہے اور ہمارے دل کی باتیں جان لیتا ہے, یہ نہیں. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, امام, ہمارے پیر, ہمارے مرشد, ان کو تو جو ہے وہ آئے لوگ اور آ کے کہا جی ہمیں قرآن دیں, ہم نے اپنے علاقے میں جا کے جو ہے وہ ہمیں قرآن سنائے, اور وہ لے گئے اور لے جا کر شہید کر دیا 70 قرآن کو. 1 ماہ تک میرے نبی نے بددعا کروائی, کسی کے بارے میں بددعا نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم قرآن تھے ان کو بھیجا, چنویں جنہیں ہم کہتے ہیں. تو دل کی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کی تو نہیں پتا چلی, تو ہم کیا چیز ہے. تو اس لیے کسی راقی سے یا معالج سے یا عامل سے بہت سارے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, جی فلاں نے کہا جی مجھے تمہارا پتہ ہے, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دے بھائی, تو رب ہے, ڈرنا نہیں کسی سے. بہت سارے مریض بلیک میل ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, جی وہ بس اس نے کہہ دیا میں ایسے کر دوں گا. تو بھائی کر دوں گا کہہ دیا ہے تو پھر کیا ہوا, اللہ سے مدد مانگے نا, کسی کے رحم و کرم پہ تو نہ رہیں. بالکل. تو اس لیے ان باتوں سے نکلے, خوف جادو جنات کا بھی نکالیں اور ان عاملوں کا بھی نکالیں, علاج کرنے والوں کا بھی نکالیں. بالکل. تو وہ جی ہمیں کال کی, اس نے کہا اتنے پیسے دو, میں نے تمہارا علاج کیا تھا, اتنے اور دو ورنہ میں جن دوبارہ واپس بھیج دوں گا. تیرے کہنے پہ آتے ہیں نا جن. تو بھائی ان چیزوں سے باہر نکلو, اپنے آپ کو مضبوط کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو گے محفوظ بھی رہیں گے اور کامیاب بھی رہیں گے انشاءاللہ. بے شک. تو یہ طریقہ سب سے بہترین ہے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم